السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پچھلے 11 دنوں سے جاری خونریزی آج سیز فائر کے اعلان کے بعد رک چکی ہے۔ عالمی برادری اور مسلم ممالک کے دباؤ اور فلسطین کے گھٹنے نہ ٹیکنے کے عزم کے سبب اسرائیل نے گزشتہ 11 روز سے جاری حملے کو یک طرفہ طور پر روکنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کی کہ سلامتی کابینہ نے متفقہ طور پر غزہ میں جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق غزہ کی پٹی میں مزید کارروائی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے سلامتی کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وزراء نے مصر کے غیر مشروط جنگ بندی کے اقدام کو قبول کرنے پر اتفاق کیا اور 1 گھنٹے کے اندر ہی اس کا اطلاق ہو چکا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اعلیٰ سطح کی سیکورٹی کابینہ میں وزراء نے متفقہ طور پر غزہ میں جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ العربیہ میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس جمعے کی السط صبح سے باہمی طور پر بیک وقت جنگ بندی کیے ہیں۔ اس 11 روزہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 242 فلسطینی شہید ہوئے جس میں 67 بچے شامل ہیں۔ ہندوستان میں جمعے کو ایندھن کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 19 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 29 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ ملک کے تمام میٹرو شہروں میں پیٹرول اپنے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جمعے کے روز ایک بار پھر اضافہ کیا گیا جس سے ممبئی میں پیٹرول 100 روپے فی لیٹر پہنچ گیا، جبکہ دہلی اور کولکتہ میں 93 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا۔ معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق آج ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت 19 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 30 پیسے کا اضافے کے ساتھ ایک نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 19 پیسے مہنگا ہو کر 93 روپے 4 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 29 پیسے اضافے کے ساتھ 83 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 11 دن میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 7 دن قیمتیں مستحکم رہی۔ اس دوران دہلی میں پیٹرول 2 روپے 64 پیسے اور ڈیزل میں 3 روپے 7 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 18 پیسے مہنگا ہو کر 99 روپے 32 پیسے ہو چکا ہے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران بلیک فنگس کی بیماری سے دہشت کے بعد اب وائٹ فنگس کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ وائٹ فنگس بلیک سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پٹنہ میں وائٹ فنگس کے کم از کم 4 معاملات پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق وائٹ فنگس کی علامت کرونا وائرس انفیکشن جیسی ہی ہے۔ یہ فنگس پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے اور متاثرہ مریض کے HRC ٹیسٹ کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ملک میں اب تک بلیک فنگس کے کئی معاملات پائے گئے ہیں۔ شعبہ مائکرو بایولوجی PMCH نے بتایا کہ پٹنہ میں 4 مریضوں میں کووڈ-19 وائرس کی علامت پائی گئی تھی، لیکن وہ ہر ٹیسٹ میں منفی پائے گئے۔ تفصیلی جانچ میں پتہ چلا کہ وہ وائٹ فنگس سے متاثر ہیں۔ ماہرین کے مطابق وائٹ فنگس انفیکشن بلیک فنگس انفیکشن سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ نہ صرف پھیپھڑوں بلکہ ناخن، جلد، پیٹ، گردے، دماغ، مخصوص اعضاء اور منہ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بلیک فنگس سے مدافعتی طاقت کم رکھنے والے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ پہلے سے بعض بیماریوں مثلاً ذیابیطس کا شکار افراد اور طویل عرصے تک اسٹیرائڈز لینے والے افراد وائٹ فنگس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس دوران مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں سے کہا کہ وہ بلیک فنگس کو ایک وبا قرار دیں۔ اس ہدایت کے بعد تلنگانہ کے بشمول کئی ریاستوں میں بلیک فنگس کو 1897 کے قانون وبائی امراض کے تحت ایک وبا قرار دیا گیا ہے۔ ناگپور کے طبی ماہرین کے حوالے سے گزشتہ روز ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر غیر سائنٹیفک مشوروں کی وجہ سے بلیک فنگس پھیل رہا ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے بھی بلیک فنگس کو ایک وبا قرار دیا ہے۔ اڑیسہ اور آسام نے بھی بلیک فنگس کو وبا قرار دیا، جہاں کیسوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے شکایت کی ہے کہ ریاستی وزرائے اعلیٰ کو کٹ پتلیاں بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور انہیں ضلعی مجسٹریٹس اور عہدیداروں کے ساتھ کووڈ-19 کی صورتحال پر وزیر اعظم نریندر مودی کی میٹنگ کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم کی میٹنگ فلاپ شو تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اور کئی ریاستوں کے چیف منسٹرز کو بولنے نہیں دیا گیا، جو ان کی توہین کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صرف BJP زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہی میٹنگ میں اظہار خیال کی اجازت دی گئی، جبکہ دوسروں کو محض کٹ پتلی بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کے اس رابطہ اجلاس میں کووڈ-19 کی صورتحال پر ضلع مجسٹریٹس کے ساتھ غور کیا جانے والا تھا، تاہم کئی چیف منسٹرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جن میں اتر پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ ممتا نے کہا کہ یہ بہت غیر رسمی اجلاس تھا اور سپر فلاپ ثابت ہوا۔ ہمیں توہین اور حد تک محسوس ہوئی۔ یہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کو نصف و نابود کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مرکزی حکومت نے ایک انتباہی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کی چھینک یا کھانسی سے کووڈ وائرس 10 میٹر دور تک پھیل سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے پرنسپل سائنسی مشیر کی جانب سے جاری کردہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ کووڈ متاثرہ شخص کی چھینک یا کھانسی سے وائرس کے اعلیٰ خطرے یا مائع ذرات 2 میٹر تک وائرس پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہوا کے ذریعے یہ وائرس مزید 10 میٹر تک پھیل سکتا ہے۔
متاثرہ مریض کی جانب سے بات کرنے، گانا گانے، ہنسنے، کھانسنے یا چھینکنے سے تھوک یا ناک سے جاری ہونے والا پانی خطرات کی شکل میں باہر آتا ہے اور یہ پھر ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ وائرس کے پھیلاؤ کی بنیاد ہوتی ہے۔ متاثرہ ایسا شخص جس میں انفیکشن سے متاثر ہونے کی علامت بھی نہ پائی جائے تب بھی وہ وائرس پھیلا سکتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے لوگوں کو مسلسل ماسک پہننا، دوہرا ماسک یا N95 ماسک استعمال کرنا چاہیے۔ سائنسی مشیر کی جانب سے جاری کردہ انتباہ میں وینٹیلیشن، کھلی ہوا کو سماجی دفاع قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے ہم سب اپنے گھروں اور کام کے مقامات پر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں شہید کردہ مسجد کا دورہ کرنے سے حکومت نے کانگریس کے وفد کو روک دیا۔ اس مسجد کو ضلع بارہ بنکی کے رام سناہی گھاٹ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جمعرات کو صدر پردیش کانگریس اجے کمار للو، سابق MP پونیا اور پارٹی کے میڈیا صدر نشین نسیم الدین صدیقی اور دیگر قائدین پر مشتمل ایک وفد نے اس مسجد کا دورہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وفد کے ارکان نے دورے کی اجازت نہ دینے پر پولیس سے سخت تلخ کلامی ہوئی، تاہم پولیس نے جبراً وفد کو واپس کر دیا۔ اجے کمار للو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن میں شہید کردہ مسجد کا دورہ کرنے سے روکنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے۔ کانگریس اس طرح کی عامریت کو برداشت نہیں کرے گی اور اس کے خلاف لڑائی جاری رکھے گی۔ کلہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور سینئر ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی کو برین ہیمریج کے بعد لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ دفتر کی سیڑھیوں سے وہ اچانک گر پڑے، جس کے بعد ان میں برین ہیمریج کی توثیق ہوئی۔ انہیں شہر کے میدانتا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ظفر یاب جیلانی ایک ممتاز وکیل ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے متعلق کئی معاملات میں پیروی کی ہے۔ ظفر یاب جیلانی کے فرزند ناظم ظفر یاب نے بتایا کہ شام 4:30 بجے اپنے دفتر سے باہر نکلتے ہوئے وہ بارش کی وجہ سے گیلے ہوئے فرش پر پھسل کر گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی علاج کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں برین ہیمریج ہو گیا ہے، وہ ابھی بے ہوش ہیں۔ وزیر خارجہ ہندوستان ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا ہماری یادداشت میں سب سے سنگین واقعہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے ایک ایسے چیلنج کے طور پر دیکھنا چاہیے جو دوبارہ ابھر سکتا ہے اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ختم سمجھا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ وبا کی نوعیت نے اعتماد اور شفافیت کے مسائل پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ہندوستان میں وبا کے اثرات باقی دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ وہ نائکی کی جانب سے منعقدہ ایک کانفرنس فیوچر آف ایشیا سے آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ حکومت تلنگانہ نے جاریہ لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کرنے کا آج باقاعدہ احکام جاری کر دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے GOMS 107 جاری کیا، جس کے تحت ریاست کے جاریہ لاک ڈاؤن کو 30 مئی تک توسیع دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اوقات صبح 6 تا 10 بجے ہی برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ اہم خدمات کو لاک ڈاؤن سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 11 مئی کو جاری کردہ GOMS 102 میں تمام تفصیلات درج ہیں۔ وزیر کہ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد 20 اپریل کو نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ نائٹ کرفیو میں مزید توسیع کرتے ہوئے 30 اپریل کو احکامات جاری کیے گئے۔ اسی دوران کیسز اور اموات کی تعداد میں اضافے پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد حکومت نے 12 مئی سے 22 مئی تک لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے لاک ڈاؤن میں توسیع کے بارے میں 20 مئی کو کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا، لیکن 18 مئی کو چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کابینی اجلاس کو منسوخ کر دیا۔ عوام کو امید تھی کہ نرمی کے اوقات میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کیسز پر قابو پانے کے مقصد سے حکومت نے موجودہ نرمی کے اوقات کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران تمام مذہبی مقامات پر کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کی تقاریب میں 40 اور تدفین و آخری رسومات میں 20 افراد کی شرکت کی اجازت ہے۔ سرکاری دفاتر میں 33% ملازمین حاضر رہیں گے۔ میڈیکل شاپس، ہاسپٹلز اور دیگر اہم خدمات کو لاک ڈاؤن سے استثناء دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1 جون کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں کورونا کی صورتحال پر سماعت کے پیش نظر حکومت نے موجودہ قواعد کے ساتھ لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ اس مدت کے دوران ریاست میں کورونا کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ نرمی کے اوقات میں اضافے کا فیصلہ ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے کنگ کوٹی گورنمنٹ ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا کے مریض ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کو اطلاع دیے بغیر غائب ہو جا رہے ہیں۔ تاحال 88 مریض لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ 1 تا 18 اپریل کورونا ٹیسٹ کے لیے کنگ کوٹی ہاسپٹل سے 14,664 افراد رجوع ہوئے، جن میں 1802 افراد ہاسپٹل میں شریک ہوئے اور 782 افراد صحتیابی کے بعد ڈسچارج ہوئے۔ 261 افراد کی موت ہوئی۔ 671 مریضوں میں چند ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، چند گاندھی ہاسپٹل اور چند خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ باقی 88 مریض علاج کے بغیر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کی ہاسپٹل عہدیداروں کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ ہاسپٹل میں سیکورٹی کے مناسب انتظامات نہیں ہیں اور نہ ہی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی جانب سے زیر علاج مریضوں پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی آسانی سے ہاسپٹل میں داخل ہو رہا ہے اور مریض بھی بغیر کسی کو کچھ بتائے ہاسپٹل سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مریضوں کو ٹیگ لگانے اور ان کے مددگاروں کے لیے پاسز کی اجرائی منظم انتظام نہیں ہے۔ اس مسئلے پر جب کنگ کوٹی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجندر ناتھ سے بات چیت کی گئی
تو انہوں نے بتایا کہ چند مریض یہاں کے علاج سے مطمئن نہ ہو کر روانہ ہو رہے ہیں۔ چند مریض بغیر اطلاع دیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس کی اطلاع مل رہی ہے ہم پولیس کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں سیکورٹی نظام کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے بلیک فنگس سے متاثرہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے سلسلے میں پہل کی ہے۔ انہوں نے اس نئے مرض کا شکار افراد کو بروقت ادویات کی فراہمی کے لیے حکومت کو تفصیلات کے ساتھ ای میل روانہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بلیک فنگس کے علاج کے لیے درکار ادویات کی کمی کی شکایت پر کے ٹی راما راؤ نے مریضوں کی مدد کی پہل کی۔ مریضوں سے خواہش کی گئی کہ وہ ڈاکٹرز کی ادویات کی تجویز کی تفصیلات ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن کے ای میل پر روانہ کریں۔ کے ٹی آر نے ٹویٹر پر 2 ای میل ایڈریس بھی دیے ہیں جن پر عوام تفصیلات روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی ڈی ایم ای تلنگانہ پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد عہدیدار ادویات کا انتظام کریں گے۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد سے پولیس نے پہلی مرتبہ سخت موقف اختیار کرتے ہوئے شہر کے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کے دوران تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی اور غیر ضروری طور پر گھومنے والے افراد کی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے کل پولیس عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر کے لاک ڈاؤن کے سختی سے نفاذ کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صبح 6 تا 10 بجے نرمی کے باوجود دیگر اوقات میں بازاروں میں ہجوم دیکھا جا رہا ہے، لہٰذا 10 بجے سے قبل دکانوں کو بند کراتے ہوئے عوام کو گھر واپسی کی ترغیب دی جائے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس کی ہدایت کے بعد شہر کے بعض علاقوں میں پولیس کو 10 بجے کے بعد گاڑیوں کی تلاشی اور ضبطی میں مصروف دیکھا جا رہا ہے، لیکن ساؤتھ زون میں ڈائریکٹر جنرل پولیس کی ہدایت کا کوئی خاص اثر نہیں دیکھا گیا۔ 10 بجے کے بعد بھی بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں دیکھی گئی اور دن کے اوقات میں گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہی۔ پولیس نے پرانے شہر کے علاقوں میں جو چیک پوسٹ قائم کی ہیں وہ عملاً غیر کارکرد ہو چکے ہیں۔ وہاں تعینات پولیس ملازمین کچھ دیر کے لیے مستعدی دکھا رہے ہیں اور بعد میں کھلی چھوٹ دے رہے ہیں۔ بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے 2 ویلرز پر نوجوان گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان میں کئی نے ماسک بھی نہیں پہنا ہے۔ 4 ویلرز کے علاوہ پرانے شہر میں آٹو رکشہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ ایک گاڑی پر فیملی کے 4 افراد سوار ہو کر بھی گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، لیکن اگر قواعد پر عمل نہ کیا جائے تو پھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پرانے شہر کے گنجان آبادی والے علاقوں میں ہوٹل، پان شاپ اور دیگر تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق دیکھی جا رہی ہے اور وہاں پر سماجی فاصلے کے بغیر ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ رات دیر گئے تک بھی پرانے شہر میں کئی مقامات پر ہوٹلوں اور پان ڈبوں کا کاروبار جاری ہے۔ عوام کو اندیشہ ہے کہ کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پرانا شہر کورونا سے پھر ایک بار متاثر ہو سکتا ہے۔ پولیس کو ساؤتھ زون کے علاقوں میں لاک ڈاؤن کے نفاذ پر توجہ دینی چاہیے۔ کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے بچائے رکھنا بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ ماہرین نے پیش قیاسی کی ہے کہ رواں سال جون یا جولائی میں کورونا کی تیسری لہر کا امکان ہے۔ یہ لہر بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس امکانی لہر میں مہلک وائرس سے بچوں کو محفوظ رکھنا بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں کے مطابق کورونا کی تیسری امکانی لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے مخصوص کووڈ ہاسپٹلوں میں علیحدہ اطفال وارڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حکومت مستقبل میں کورونا سے متاثر ہونے والے بچوں کے علاج کے لیے چلڈرنس ہاسپٹل کو مالی امداد فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نیلوفر ریسرچ اینڈ میڈیکل سینٹر فار وومن و چلڈرن کو کووڈ مریضوں کے علاج کے مرکز کے طور پر فروغ دے گی، جہاں 2 سال سے کم عمر اور 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کا کووڈ علاج کیا جائے گا۔ نیلوفر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کورونا کی امکانی تیسری لہر کے بچوں کی صحت پر پڑنے والے شدید اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعے کو عالمی یوم تہذیب و ثقافت کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تہذیب و ثقافت ترقی کا آئینہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب کثرت میں وحدت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ مختلف مذاہب، ذات پات، علاقے، فرقے، طبقات، مختلف زبانیں، بولیاں، کھانے پینے کے مختلف طریقے، رہن سہن کے مختلف طریقے ہونے کے باوجود دنیا بھر میں ہماری تہذیب بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ بھارت میں تلنگانہ میں مختلف تہذیبوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر طرز زندگی کے مختلف رہن سہن دکھائی دیتے ہیں، بلکہ حیدرآباد کو منی انڈیا کہا جاتا ہے۔ تلنگانہ کی تہذیب ایک گلدستے کی طرح ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ تلنگانہ کی گنگا جمنا تہذیب نہ صرف قومی سطح پر بلکہ دنیا بھر میں مثالی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تہذیبی امور کو ترجیح دی ہے اور اس پر عمل آوری کے لیے کئی پروگرام اور اسکیمات چلائے جا رہے ہیں، جس میں تلنگانہ کی عظمت، زبان، تہذیب و ثقافت کے مختلف ادوار پیش کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف بولیاں، روایت وغیرہ کی خوبصورتی کو بہتر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔